اس روز کے بعد دانی کی زندگی ایک نئے مدار میں داخل ہو گئی۔ وہ علی صبح اسکول کے لیے پیدل ہی نکلتا، 2 بجے تک اسکول سے فراغت ملتی تو اگلے 3 گھنٹے مصطفیٰ کی ہدایات کے بموں جب پریکٹس کیا کرتا۔ مصطفیٰ اسے کھیل کی باریکیاں سمجھاتا۔ دانی کو کوئی بھی بات ایک سے دوسری بار سمجھانے یا بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس نے بہت جلد اسکول ٹیم میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس کے ساتھ ٹیم میں عمر بھی شامل ہوا تھا۔ ان کی دوستی آج بھی یوں ہی برقرار تھی۔ ان مصروفیات اور مشاغل میں 5 برس دبے قدم بیت گئے۔ دانی کے معمولات جوں کے توں تھے۔ پیدل اسکول آمد و رفت بھی جزوی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کے اعتماد میں گزشتہ کچھ عرصے سے ہاتھ رہا اضافہ ہی ہوا تھا۔ اپنے کھیل کو ملنے والی اہمیت نے شخصی وقار کا احساس دلایا تھا۔ اسکول میں اس کا حلقہ احباب قدر وسیع ہو گیا۔ تفریح کے پیریڈ میں بھی وہ سبھی لڑکوں کی بات چیت انہماک سے سنتا۔ یہ گفتگو نت نئی فلموں، موبائل فون، ریڈیو گیمز، صنف نازک سے معاملات پر محیط ہوتی۔ دانیہ، تو نے کبھی کسی مووی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو مووی نہیں دیکھتا کیا؟ طلحہ نامی لڑکے نے ایک روز سوال کر دیا۔ میں نہیں دیکھتا، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں آج بھی ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ گزشتہ سالوں میں اس نے اپنے ان چندیا دوستوں کو گھر لے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ دانی، تو نے کبھی کسی گرل فرینڈ کے بارے میں نہیں بتایا، زاہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل عمیر نے تنزن کہا، کوئی اس کی گرل فرینڈ بھی بن سکتی ہے کیا؟ دانی کا چہرہ اخانت سے سرخ ہو کر سیاہی مائل دکھائی دینے لگا۔ اس کی عام سی شخصیت اور قدر بدی شخصیت آج بھی کہیں نہ کہیں دوستوں میں مذاق بن جایا کرتی۔ وہ اپنے کھیل کے باعث اہمیت حاصل کرنے کے باوجود اپنی شخصیت میں کوئی نکھار یا بہتری نہیں لا پایا تھا۔ عمر کے 15ویں سال میں قدم رکھنے کے بعد دوستوں کی کھٹی میٹھی باتیں سننے اس کے دل میں گدگداہٹ سی ہونے لگتی کہ وہ بھی ایک بار اس سنسنی خیز تجربے کو محسوس کرے۔ صنف نازک سے بات چیت، ان کے ناز و انداز اور اپنی بے تابیوں کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، وہ خوشی جوش کیسا ہوتا ہوگا۔ عمیر کی بات اس کے دل پر برچھی کی طرح لگی۔ دانی احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ یہ کیا حرکت تھی عمیر؟ اسے اپنے عقب میں زاہد کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایسا غلط کیا کہہ دیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہی تو کہا ہے، اسے کون لڑکی گاس ڈالے گی؟ عمیر نے اپنے حسد کا بھرپور اظہار کیا۔ دانی کے دل میں ایک آتش سلگ اٹھی، ذہن گویا آندھیوں کی زد میں تھا۔ اس روز کھیل کی پریکٹس کے 3 گھنٹے بھی نہایت جارحانہ انداز میں گزرے۔ اسے اپنا وجود کسی حقیر تنکے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ کیا میں ذلالت سہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ ذہن میں یہ سوچ ابھرتے ہی اس نے اپنے بلے سے گیند مڈ آن کی طرف کھیل دی۔ اگلی ہر گیند پر یوں ہی جارحانہ وار کرتے ہوئے عمر اس کے چہرے کے نئے عضلات دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دانی نے اپنی آستین سے پیشانی گونجی۔ نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اپنے بہترین دوست کو وہ کس طرح بتاتا کہ آج شخصی وقار پر کس طرح حملہ ہوا ہے؟ تمہارے میٹرک کے پیپر سر پر ہیں، اس کے بعد کون سے کالج میں داخلہ لوگے؟ اس نے موضوع گفتگو تبدیل کر دیا۔ یہاں کے کالج میں تو نہیں لوں گا، گھر والے لاہور بھیجنا چاہتے ہیں، وہیں پڑھوں گا، عمر نے بے نیازی سے بتایا۔ واہ، لاہور؟ قذافی اسٹیڈیم؟ تیری تو موجیں ہوگی یار۔ دانی کے انداز سے حسرت جھلکی۔ میں ان موجوں میں تجھے شامل کر لوں گا، جب بھی کبھی موقع ملا میچ دیکھنے کے لیے تجھے ضرور بلواؤں گا۔ عمر کی اس پیشکش پر دانی نے مسکراتے ہوئے گفتگو کا رخ اس کے امتحانات کی تیاریوں کی سمت موڑ دیا۔ اس وقت گزاری کے باوجود دل و دماغ کی آتش سرد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز واپسی کے بعد وہ ایک نئے فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اگلے روز دانی اپنے مقررہ وقت سے کافی دیر پہلے گھر سے نکل آیا۔ آج وہ اپنے مخصوص راستے پر رواں نہیں تھا۔ راہ مسافت میں ذرا تبدیلی کی گئی۔ نصف گھنٹے پہلے وہ لڑکیوں کے ایک سرکاری اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ یہاں کی چہل پہل اور رونق بھی اس کے اسکول جیسے ہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں والدین اور بھائی لڑکیوں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے جیسے چند لڑکوں کی شناخت بھی اس کے لیے مشکل ثابت نہ ہوئی۔ ایک ہی ہمام میں سب برہنہ دیکھ کر دانی کے دل میں جھجک قدرے کم ہونے لگی۔ وہ اسکول میں داخل ہونے والی ہر لڑکی کا بغور جائزہ لیتا۔ نیلے یونیفارم اور سفید چادروں میں ملبوس ان لڑکیوں میں نزاکت و دلکشی سوا تھی۔ وہ اپنے دل میں انوکھی فرحت محسوس کرتا دوبارہ سابقہ راہ پر ہو لیا۔ اگلے 2 ہفتے اسی فرحت میں بیت گئے۔ اب دل اس کھیل سے اکتانے لگا۔ اسے کوئی نہ کوئی پیش قدمی درکار تھی، لیکن قباحت یہ تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کی جانب متوجہ ہو کے نہ رہتی تھی۔ دانی نے ٹھنڈے دل و دماغ اور غیر جانبداری سے اس صورتحال کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر جا پہنچا کہ وہ اپنی توانائی غلط سمت لگا رہا ہے۔ اسے اپنا معیار کچھ کم تر کرنے کی ضرورت تھی۔ اس فیصلے پر پہنچ کر اگلے روز وہ پری چہروں کے
بجائے کسی عام چہرے کی تلاش کرنے لگا۔ یہ تلاش 2 روز بعد ختم ہو گئی۔ اسے بالآخر ایک ایسی لڑکی دکھائی دے گی جس کی آنکھوں کی جوت دانی ہی کی مانند بجھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دانی اسے اپنی جانب متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ قسمت نے بھی یاوری کی۔ لڑکی کی نگاہ اس کی جانب اٹھی ہی تھی کہ دانی نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑکی نے بھی بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور چادر خام ہاتھ درست کرنے لگی۔ یہ بڑا مثبت اندیہ تھا۔ دانی سرشار ہو گیا۔ اگلے 3 روز اسی طرح مختلف اشاروں میں بیت گئے۔ چوتھے روز دانی موقع پا کر اس کے بالکل پاس سے گزرا اور ایک مختصر سی پرچی سے تھما دی۔ لڑکی کے چہرے پر سرخی رنگ گئی۔ اس نے پرچی پر گرفت مضبوط کر لی۔ دانی نے اسے لکھا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پرچی کا جواب اگلے روز ہی مل گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تم کہہ کر مخاطب کروں یا آپ۔ جو بھی لکھ دوں بس برا منائے بغیر پڑھ لینا۔ آپ کو اسکول کے باہر کھڑے دیکھ کر میرا دل کہتا تھا کہ آپ میرے لیے وہاں آتے ہیں۔ میرا نام اینی ہے، میں 10ویں جماعت سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ تمہارا نام تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے۔ میں اپنے بارے میں کیا کہوں؟ میرا نام دانیال ہے، پیار سے سب دانی کہتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتا ہوں۔ اس نے اگلے رکے میں جواب لکھا، واہ کرکٹ بہت پسند ہے مجھے۔ اینی نے آغاز میں یہ لکھ کر اپنی پسند ناپسند کی طویل فہرست بھی دے دی۔ دانی اس کے انداز گفتگو سے بانپ گیا کہ وہ بھی صنف مخالف کی توجہ کے لیے نہایت ترسی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی شیرینی اور اپنائیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ رکے بازی کا یہ سلسلہ اگلے 1 ماہ تک کامیابی سے جاری رہا۔ اب تمناؤں کا سلسلہ وسیع ہونے لگا۔ دانی نے اس سے ملاقات کی فرمائش کر دی۔ میں کیسے ملوں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ کچھ ہو گیا تو؟ اس نے دریافت کیا۔ تمہارا امتحانی سینٹر جہاں بنا ہے اس کے پاس ہی ایک پارک ہے۔ پیپر دینے کے بعد وہاں 10 منٹ کے لیے چلی آیا کرنا۔ کیا میرے لیے اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتی تم؟ دانی کے اس استفسار پر وہ پگھل گئی اور ملاقات کا اندیہ دے دیا۔ اس نے دوپہر کی شفٹ میں پیپر دینے تھے، لہٰذا دانی کو اپنی پریکٹس کے لیے وہاں آنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ پہلی ملاقات 10 منٹ، اگلی 20 منٹ اور پھر اس سے اگلی نصف گھنٹے پر محیط ہو گئی۔ دانی نے درختوں کی ایک محفوظ آڑ پہلے ہی تلاش کر لی تھی۔ تیسری ملاقات میں اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے اینی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے میں سمو لیا۔ اینی نے ہلکی سی پس و پیش کے بعد کوئی مزاحمت نہ کی۔ چوتھی ملاقات بزبان لمس ہوئی۔ پیپرز کا اختتام ہونے تک اینی سخت افسردہ ہو چکی تھی۔ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ اب تو اسکول آنے کا بھی کوئی جواز باقی نہیں ہے، وہ آزردگی سے بولی۔ پھر کچھ سوچنے لگی۔ موبائل فون کسی کے پاس نہیں ہے کیا تمہارے گھر میں؟ اس سوال پر دانی نے نظریں چرائی اور سنبھل کر بولا، ابو کے پاس ہے، لیکن وہ اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ اسے بابر کا گھسے ہوئے بٹنوں والا مشتمل وہ موبائل یاد آیا جس میں سالانہ 1 بار بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ میرے بھائی بھی لڑکیوں کے موبائل رکھنے کے سخت خلاف ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنے ابو کا نمبر دے دو، میں کسی نہ کسی طرح امی کے نمبر سے میسج کر دوں گی، پریکٹیکل کے بعد ملیں گے۔ اس نے تجویز دی۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر رہے گا، تم بس تاریخ اور وقت لکھ دینا۔ دانی نے حامی بھر لی اور بڑی محبت سے اسے رخصت کر دیا۔ وہ اس نئے رشتے کے خمار اور سرشاری میں بری طرح مبتلا رہنے لگا۔ 1 ہفتے بعد اینی نے میسج کر کے اسے پارک میں ہی طلب کر لیا۔ اینی کی آمد کو بھی وہاں چند ہی منٹ گزرے تھے کہ 3 افراد جارحانہ انداز میں وہاں چلے آئے۔ یہ لو، دیکھ لو سب اپنی آنکھوں سے۔ میں کہہ رہا تھا نا تم لوگوں کو کہ اس لڑکی کے تیور بدلے ہیں، کوئی گڑبڑ لگتی ہے، تم لوگ مانتے ہی نہیں تھے، اندھا اعتبار کر کے بیٹھے تھے اس پر۔ اب دیکھ لو، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ 21-22 سالہ ایک لڑکے نے اینی کو دیکھ کر دانت کچکچائے۔ دیگر 2 لڑکے بھی سر تیز زدہ تھے، ان کی عمریں 18 اور 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ بھائی وہ اینی لرزنے لگی۔ 21-22 سالہ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر اینی کے منہ پر تماچا رسید کیا اور کم ترین لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جیدے اسے گھر لے جا، اس کا کلیان تو میں وہیں آ کر کروں گا۔ پہلے اس رومیو کے پتر سے ذرا 2 ہاتھ کر لوں۔ میری بات سنیں بھائی، میں وہ یہاں نمرا کا ویٹ۔ جیدہ اینی کی مزاحمت اور ان التجاؤں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ ہاں وکاس، تو شروع کرے گا یا میں اپنے ہاتھ کھولوں؟ اس نے خود سے بڑے لڑکے کو مخاطب کیا۔ دونوں ہی کرتے ہیں، ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو یوں تو جانے نہیں نہ دے سکتے، وہ آتشی لہجے میں بولا۔ دیکھو میری بات، دانی نے کہنا چاہا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی دونوں اس پر پھول پڑے اور بے درے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بازو، ٹانگیں، کمر اور سر بری طرح مضروب ہو رہے۔ مزاحمت کی کوشش بھی کامیاب ہو کے نہ تھی۔ وہ اس معاملے میں ہاسے مشاق اور تجربہ کار کھلاڑی دکھائی دے رہے تھے۔ نصف گھنٹے سے زائد دلائی کے بعد وکاس رک گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک رومال نکال کر پارک کے ایک جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ وہیں چلا آیا۔ اس کے رومال میں بلیوں اور کتوں کا فضلہ تھا جو پارک کے ہی کسی گوشے سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کو مخصوص اشارہ کیا جس نے فوراً ہی اس کے بازو عقب سے جکڑ لیے۔ وکاس نے ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا گرفت میں لیا اور کچھ فضلہ زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تم گندی نالی کے کیڑے ہو اور غلاظت میں رہنے والوں کے لیے پیدا ہوئے ہو،
تم جیسے غلیظ نسل کے لوگوں کا یہی حال کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچ سکے۔ دانی بے طرح مچلا اور کھانس کا رہ گیا، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہ تھی۔ اسے اپنی زبان، لعاب اور پھر حلق میں وہ مکروہ ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تو جسم کو زوردار جھٹکے دینے لگا۔ ان جھٹکوں کی وجہ سے اس کے بازو آزاد ہو گئے۔ اس نے پہلے بے بسی سے ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، پھر وقاص کے قدموں کو بھی ہاتھ لگا دی۔ آئندہ ہماری عزت کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تیرا اس سے بھی برا حشر کروں گا، پھر تیرے گھر میں تیری ماں بہنوں کو ہم سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، وقاص نے گررا کر کہا، اور دونوں بھائی سے ٹھوکریں رسید کرتے پارک سے نکل گئے۔ دانی لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور قدرے فاصلے پر موجود ایک ہینڈ پمپ کی جانب بڑھ گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے پمپ چلا کر اس نے اپنے سر پر اچھی طرح پانی ڈالا، حلق اور منہ سے غلاظت نکالی۔ دانتوں، زبان اور تالوں پر غلاظت کا احساس سخت کراہت زدہ کر رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی انگلیاں مار مار کر یہ غلاظت صاف کرتا رہا اور پھر وہیں اکڑوں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ رات بے حد اذیت ناک تھی، بدن پر لگنے والی چوٹیں اذیت دے رہی تھیں تو دوسری جانب وجود میں اترنے والی غلاظت کا احساس اس سے بے سوا تھا۔ اپنی غربت قسم پرسی میں ان چوٹوں کا مناسب علاج کروانا تو دور کی بات، وہ دودھ اور ہلدی جیسی عام شے پینے کا متحمل بھی نہیں تھا۔ شہناز اس روز گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے میگے کی کسی فوتگی کی وجہ سے بچوں کے ہمراہ آج صبح ہی وہاں گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا چھت پر آیا اور منڈیر سے پشت لگا کر گھٹنوں میں سر دی ایک بار پھر بلکنے لگا۔ کچھ دیر اسی گریہ زاری میں بیت گئی۔ اس کے بعد دانی پر ایک وحشت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنی دونوں گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے سرخ کر دی، آنکھیں، گال اور ہونٹ اس طرح نوچے کہ گویا انہیں چہرے سے اتار کر پھینک ہی دے گا۔ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میں اپنی مرضی سے تو ایسی شکل و صورت لے کر پیدا نہیں ہوا، میں اپنی مرضی سے غریب خاندان میں پیدا نہیں ہوا، میری قسم پرسی میں خود میرا تو کوئی عمل دخل نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میں کم نسل، کم رو اور کم حیثیت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ربا یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی دنیا ہے تیری؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے زاروں کو تار رونے لگا۔ میرا ہنر، میرا خلوص یا میرا دل کچھ بھی نہیں، صرف ظاہری حسن ہی سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ دولت ہی عزت کا پیمانہ کیوں ہوتی ہے؟ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ دانی کے حلق میں آنسوں کا گولا پھنسا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحہ حلق پھٹ جائے گا۔ اس آہذاری میں اسے اپنے وجود پر نادیدہ نگاہیں بھی محسوس ہونے لگیں۔ یہ احساس اضطراب اور خلش سواتر کرنے لگا۔ آنسوؤں میں ضبط کے باوجود مزید روانی پیدا ہو گئی۔ دانی کی یہ کیفیت اگلے 2 روز مزید برقرار رہی۔ وہ 3 دن سے اسکول بھی نہیں جا سکا۔ پریکٹس بھی اکثر فراموش تھی۔ تیسرے روز شدت سے آنسو بہاتے ہوئے وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کسی لمحے لبوں سے سسکاری برآمد ہو جاتی تو کسی پل شکوے نوک زبان پر آ جاتے۔ بس کرو دانی، اور کتنے آنسو بہاؤ گے؟ 3 دن سے تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ اسے اپنے عقب میں ایک آواز سنائی دی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کون تھا جو اس کی اذیت اور گہرے راز سے یوں واقف ہو گیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور خوفزدہ انداز میں منڈیر کی دوسری جانب جھانکا۔ اس کے سامنے ایک نرم و نازک وجود کھڑا تھا۔ دانی اس سے ناواقف یا ناآشنا بالکل نہیں تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک دوسرے کے سناچا تھے۔ دانی نے اکثر اسے چھت پر بھی دیکھا تھا، بس چوک یہ ہوگی کہ اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اسے اس کے راز تک رسائی ہو جائے گی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہے مجھے، یا جیسے کوئی بھوت پر نظر پڑ گئی ہے؟ سحر نے ملائمت سے کہا۔ دانی کے لیے یہ لہجہ اور اپنائیت غیر معمولی تھے۔ اسے زندگی میں کبھی ایسے لہجوں اور اپنائیت کی عادت نہیں رہی۔ اینی کون تھی؟ سحر کے اس سوالات پر دانی کی نظریں دوبارہ جھکی۔ وہ اپنی بے اختیاری اور جذباتیت میں سبھی راز فاش کر بیٹھا تھا۔ چند ہفتوں کا تعلق تھا اس سے، بہت غلط انداز سے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس نے محض اتنا کہنے پر اکتفا کی۔ چند ہفتوں کے تعلق کا ایسا سوگ؟ سحر نے افسردگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بچپن سے تمہارے پاس، تمہارے اتنے قریب موجود ہوں، مجھے تو کبھی نہیں دیکھا تم نے۔ سحر نے ایک بار پھر افسردگی جتائی۔ دانی دنگ رہ گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ ناگواری سے بولا، مجھ پر یوں ترس نہ کھاؤ۔ مجھے پتہ ہے میرا زنانیوں کی طرح رونا دینا دیکھ کر تمہیں مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ اس ہمدردی میں یہ ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے۔ اس رکھائی پر سحر نے تعصف اور دکھ سے سر جھکا لیا۔ تمہیں میرے جذبات کو یوں ڈائلاگ بازی کہنے کا کوئی حق نہیں۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے بچپن سے ہی ہر لمحہ صرف تمہیں سوچا اور چاہا ہے۔ تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ سحر کے اس جذباتی انداز میں ایسی بے ساختگی اور والہانہ پن تھا کہ دانی کا دل یکدم ایک نئی تال پر دھڑکنے لگا۔ تاہم سابقہ تجربے کے پیش نظر اس نے نظر جھکا لی اور واپس نیچے چل دیا۔ اگلے روز عوامی تعطیل کے باعث وہ اسکول نہ جا سکا۔ شام تک شہناز اور دیگر بہن بھائی بھی آ گئے۔ شہناز اور بابر کی چہچہ، بچوں کے شور و غل اور باہمی لڑائی میں دانی کا دل گھبرانے لگا۔ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ شہناز کو کہیں اس کی مضروب جسمانی حالت کا اندازہ نہ ہو جائے۔ وہ بے اختیار دبے قدموں سے چھت پر چلا آیا۔
نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی منڈیر کے پاس جھانکنے لگی۔ سحر کو آج بھی اپنا منتظر پا کر اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ سحر کی پر اعتماد مسکراہٹ نے سے مبہوت کر دیا۔ اس یقین کی وجہ وہ بار بار نظریں چرا کر بولا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے سحر کی بے ساختگی اور والہانہ پن بہت بھلا لگا اور اپنے جلتے وجود کے لیے مرہم محسوس ہو رہا تھا۔ اس یقین کی وجہ بہت سادہ ہے، تمہیں بچپن ہی سے اپنے آس پاس دیکھا ہے، دل میں کب محبت کی کلی کھلی مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ سحر کے اس بے ساختہ اظہار نے دانی کا وجود ہلا دیا۔ یہ صرف جذباتی باتیں ہیں، وہ کمزور لہجے میں بولا اور غیر ارادی طور پر منڈیر کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور افسردگی تھی۔ میری چاہت کا یقین نہیں کرنا تو نہ صحیح، لیکن اس طرح اپنی ذات کو ہلکا بھی مت کرو۔ سحر نے اس کی ذات جوئی کی تو اور کیا کروں، تم ہی بتاؤ کیا کروں۔ وہ جن جلا کر رہ گیا۔ محنت اور بس محنت۔ تم کہتے ہو غریب پیدا ہونے میں تمہارا کیا قصور تھا؟ ٹھیک کہتے ہو، بالکل بھی نہیں تھا۔ تمہیں اپنی شخصیت پر دوسروں کی رائے اور تبصرے تکلیف دیتے ہیں۔ تم یہ اذیت محسوس کرنے میں اپنی جگہ بالکل درست ہو، لیکن ساری دنیا ایک جیسی بھی تو نہیں ہوتی۔ کبھی میری نظر سے خود کو دیکھنا، تمہارے وجود میں ایک خوبصورت دل کس قدر قیمتی ہے کوئی کیا جانے۔ وہ ایک انقلابی لمحات۔ سحر کی ان محبت بری باتوں اور خلوص نے اس کے دل کے کواڑوں پر زوردار دستک دے کر انہیں کھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس خوبصورت دل کی کسی کو قدر بھی تو نہیں ہے۔ وہ دل برداشتہ ہوا اور کسی کو ہو نہ ہو مجھے تو بہت عزیز ہے یہ خالص اور بے یار دل۔ دنیا نے مجھے ٹھوکروں اور نفرتوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ سحر کے ملائم جادو برے الفاظ نے اس کا خود سے ضبط بالکل ختم کر دیا۔ ایک روز یہی دنیا تمہارے گن گائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مایوسی سے بولا۔ ایسا ہوگا اور ایسا ہونا طے بھی ہے۔ تم نے اپنی زندگی میں بے حد محنت کی ہے اور رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محنت کرنے والے کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ سحر کے انداز میں اس قدر یقین تھا کہ دانی ایک بار پھر مبہوت ہوگی۔ دانی کے پاس اس موضوع پر اب کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سحر نے اس کی ذہنی کیفیت بانپ لی اور خود ہی موضوع گفتگو تبدیل کر دیا۔ کچھ دیر بعد الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے سحر نے کہا، اب کل پریکٹس کرنا اور مجھے دن بھر کا حوال سنانا۔ ہاں، مجھے اب ان لمحات کا ہر وقت انتظار رہے گا جب میں تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتا سکوں گا۔ دانی بولا، تو تمہیں میری محبت اور جذبات کی سچائی کا یقین آ ہی گیا؟ سحر کے چہرے پر مسکراہٹ جھل گئی۔ ہاں، آ گیا۔ تمہارے جذبات اور سچائی میں بالکل کھوٹ نہیں ہے۔ وہ پرسکون تھا۔ سحر کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی۔ دانی کے لیے اس کے وجود سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ الوداعی کلمات کے بعد نیچے چلا گیا۔